بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج وضوء جبیرہ کی گفتگو ہے۔ السلام علیکم۔ جبیرہ نکلا جبران سے، جبران کرنا، یعنی جو زخم میں کمی بیشی اور نقصان ہو چکا ہے اس کا اس پٹی اور ہڈی ٹوٹی ہوئی جگہ پر باندھنے والی چیزوں کے ذریعے سے جبران کیا جاتا ہے، یعنی زخم کا جبران کیا جاتا ہے تاکہ انسان وہ پٹی کے ساتھ چل پھر سکے یا کہیں اور زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ جبیرہ، وضوء جبیرہ کہنا، اور جبیرہ کہتے ہیں خاص طور پر اس اصطلاح کے ساتھ جو پٹی یا دوائی یا ہڈی ٹوٹ جانے کی جگہ پر جو لکڑی وغیرہ لگائی جاتی ہے اس چیز کا نام ہے جبیرہ۔ حتی دوائی کا نام بھی ہے جبیرہ، پٹی کا نام بھی ہے جبیرہ، ہڈی ٹوٹنے کے لیے جو لکڑیاں لگائی گئی ہیں وہ اس لکڑیوں کا نام بھی ہے جبیرہ، جبران کرنے والی چیز۔ جبیرہ یہ ذرا چیپٹر مشکل اس لیے ہے کہ اس میں پیچیدگی آ جانے کی اسے اول تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، دوسرا پھر اس کو یاد رکھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ایک جیسے احکام ہوا کرتے ہیں، ملتے جلتی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے آغا خوئی نے ایک بہت اچھا جملہ اس سلسلے میں استعمال کیا کہ آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہاں پر وضوء جبیرہ کریں یا تیمم کریں تو آپ دونوں کر لیں تاکہ آپ کی جان ہی چھوٹ جائے۔ آپ کو جبیرہ کا احکام سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جان چھوٹ گئی، ورنہ پتہ نہیں چلتا کہ تیمم کریں یہاں پر یا وضوء جبیرہ کریں، یہ بڑی مصیبت پیش آ جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے اتنی فکر نہیں کریں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ جو ہے وضو بھی کریں اور وضو جبیرہ بھی کریں، وہ بھی ہے وضو جبیرہ کریں اور وہ تیمم بھی کریں۔ سب مراجع یہ تو سب مانتے ہیں کہ وضو جبیرہ اور جو ہے وہ تیمم کرے تو یقیناً جو ہے آپ کا وظیفہ شرعی وجود میں آ جائے گا۔ یہ آغا خوئی نے ایک علاج بتایا جس کو سب مانتے ہیں، یہ سب کے نزدیک کہ یا تو جبیرہ سے ہی ہوگا یا تیمم سے ہوگا، دونوں کریں تو جو ہے جان چھوٹ جائے گی ہر صورت میں۔ تو یہ کچھ ایسی بات تھی کہ جو ایک عمومی بات ہے کہ یہ بات آغا خوئی نے شک کے مسائل میں بھی پیش کی، اور یہ بات صرف آغا خوئی کی نہیں ہے، سب کے لیے عمومی ہو، تمام مراجع کہ جہاں پر شک پیدا ہو رہا ہو کہ یہاں پر جو ہے میری غلطی ہوئی ہے جس پر سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں۔ انسان کو بہت سی جگہ یاد نہیں رہتا کہ سجدہ سہو اس پر واجب تھا یا نہیں، کہیں بھی غلطی ہو جائے آپ سجدہ سہو کر لو بس، تو آپ کو سجدہ سہو کے احکام سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے آپ سجدہ سہو کر لو بس، آپ کے لیے آسانی ہے۔ سجدہ سہو کے احکام نہیں بھی معلوم ہے یا کن کن جگہوں پر سجدہ سہو ہوا کرتا ہے یاد نہیں ہے تو آپ سجدہ سہو کر لو بس، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ احتیاط والے مسئلے ہیں، یعنی یہ جو ہے بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اب یہاں پر میں سجدہ سہو کروں یا نہیں کروں، پتہ نہیں یہاں سجدہ سہو واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اب غلطی کہیں پر بھی ہو جائے سجدہ سہو کر لے بس۔ یہ جبیرہ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پر وضو جبیرہ کروں یا تیمم کروں، کیونکہ مسئلے اتنے گیچ پیچ ہیں، ایسے ملے جلے ہیں کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اول تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور سمجھ بھی جائے تو اس کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اتنی فکر نہیں کریں، بس آپ وضو جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کر لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں، آئیے یہ ایک مقدمہ سننے کے بعد اب اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ وہ اصل گفتگو اب یہ ہے کہ یا تو زخم یا پھوڑا یا ہڈی ٹوٹنا دھونے والے اعضاء پر ہوگا
یا مسح کرنے والے اعضاء پر ہوگا. دھونے والے اعضاء نے چہرہ اور ہاتھ، اور مسح کرنے والا سر اور پیر کا مسح جس کا کیا جاتا ہے. اگر دھونے والے اعضاء یعنی چہرہ اور ہاتھ، اس میں زخم یا پھوڑا اس طرح سے ہے کہ زخم کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس میں پانی جانا نقصان دہ نہیں ہے. زخم کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس میں پانی پہنچ جائے تو نقصان دہ نہیں ہے. تو پھر بات ہو رہی زخم اور پھوڑے کی، تو پھر اس زخم کے اندر تک پانی پہنچانا ہے، پھوڑے کے اندر تک پانی پہنچانا ہے. اندر تک کہ نہیں، وہ جو اوپر کا ظاہری حصہ ہے اس تک پانی پہنچانا ہے، کیونکہ پانی نقصان دہ نہیں ہے. آپ اوپر ہی سے پانی ڈالیں گے، پھوڑا ہے یہاں پر، اوپر ہی سے پانی ڈالیں گے، پانی اندر تک چلا جائے کوئی بات نہیں. خالی اوپر کا حصہ دھو لینا کافی نہیں. جیسے چمڑی ہوتی ہے، چمڑی اٹھ بھی سکتی ہے گر بھی سکتی ہے، تو اندر تک پانی نہیں پہنچانا ہے اس کو، یعنی چمڑی کے نیچے بھی پانی پہنچانا ہے اگر نقصان دہ نہیں ہے. چمڑی اٹھا کے پانی پہنچانا ہے نقصان نہیں ہے، چمڑی اٹھا کے اس تک پانی پہنچائے بس. نقصان ہو یا اتنی تکلیف ہو کہ جو قابل برداشت نہیں ہے تو پھر بھی معافی ہے. اگر قابل برداشت ہے، تھوڑا سا جو ہے تکلیف، تھوڑی سی زحمت تو ہوتی ہے لیکن کوئی خاص نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، تو پھر اٹھا کے اس چمڑی کو اٹھا کے اس کے نیچے پانی ڈالیں گے. تو کیا فارمولا ہوا کہ دھوئے جانے والے اعضاء پر یعنی چہرے اور ہاتھوں پر، دھوئے جانے والے اعضاء پر اگر کوئی زخم یا پھوڑا ہے، وہ کھلا ہوا ہے، اس میں پانی جا سکتا ہے، تو نقصان دہ نہ ہونے کی صورت میں، پانی نقصان دہ نہ ہونے کی صورت، آپ اس طرح عام وضو کرتے اسی طریقے سے وضو کریں گے، پانی اندر تک پہنچ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر پانی جانا نقصان دہ ہے تو پھر اس کے اوپر ایک پاک کپڑا رکھیں گے، اور پاک کپڑا رکھ کر پھر اس کے پاک کپڑے پر ہاتھ پھیریں گے. لیکن اس کا طریقہ جو ہے سیکھنا ضروری ہے کہ کیسے اس پاک کپڑے پر ہاتھ پھیرا جائے. مثلا فرض کریں ہمارے یہاں پر وہ زخم ہے کہ جس میں پانی جانا نقصان دہ ہے، پانی اندر چلا گیا تو نقصان دہ ہوگا بالفرض، ہم مثال کے طور تو ہم ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے پٹی بندھی ہوئی ہے. اچھا، پٹی کا بھی ایک اصول ہے، پٹی کا اصول بھی یاد رکھنا. پٹی کا اصول یہ کہ اگر جو پٹی بندھی ہوئی ہے اتنی پٹی رہنا چاہیے جو ضرورت کی پٹی ہے. جو ضرورت سے زیادہ پٹی ہے اس کو ہٹانا ہے پہلے وضو کرتے وقت. ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ پٹی نہ رہے تو انسان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، وہ ضرورت کی پٹی ہے. چاہے وہ انسان کی ہڈی جوڑی رہے، اس لیے ایک جو ہے وہ ٹانگنے والا، ہاتھ کو ٹانگنے والی پٹی بھی باندھی گئی، اگر ضرورت کی تو اس کو بھی رکھنا ہے. تو جو ضرورت سے زیادہ، کیونکہ پٹی کو بھی عام طور پر جو ہے زیادہ باندھ دی جاتی. اگر زخم اتنا سا ہے اور اتنی سی پٹی کی ضرورت ہے، اس نے باندھ دیا اتنا، تو اس کو سمیٹ کے پٹی کو اتنا لانا ہے. اگر پٹی کو سمیٹنے میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، پہلے جتنی پٹی کی ضرورت ہے اتنا رکھنا ہے، جتنے جبیرہ کی ضرورت ہے اتنا رکھنا ہے، تاکہ اصل وضو پر یعنی چمڑی پر جو وضو ہونا چاہیے تو وضو ہو جائے، پٹی پر وضو نہ ہو جائے. نہیں، ہاں جو ضرورت کی پٹی ہے اس کو رکھیں، جو بھی ضرورت کی یعنی جو زخم کے لیے ضروری ہے اس کو رکھیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اندر کی پٹی رکھنا جو ضروری ہوتی ہے، اوپر کی جو پٹی بہت زیادہ باندھی ہو اس کو اتار دے تو اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے.
آپ جو ہے اس کو اتار دیں. اور اگر وہ نجس پٹی ہے تو اس کے اوپر آپ پاک کپڑا رکھ دیں. پاک کپڑا اتنا کہ جو بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں، اسی زخم کی جگہ کے مطابق جو کپڑا رکھیں، اور اس پاک کپڑے پر اس طرح ہاتھ پھیریں، گیلا ہاتھ، کہ نیچے تک وہ سرائیت نہ کرے، اوپر ہی اوپر جو ہے وہ مسح ہو جائے، اوپر ہی اوپر جو ہے ہاتھ پھیر لیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پٹی رکھنے میں بھی دقت کرنا، یہ وضو جبیرہ کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ ضرورت سے زائد پٹی نہیں ہونا چاہیے، اور جو ضرورت سے زائد پٹی ہے اس کو اتارنا واجب ہے، ورنہ وضو جبیرہ غلط ہو جائے گا. ہاں سنی پلس والی پٹی جو ہے نا، فرض کریں یہاں پر زخم ہے، خون نکل رہا تھا اس لیے لگائی تھی، اب اس کو اتاریں تو خون بند ہو گیا ہے، تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو نکال دیں اور اسی طریقے سے جس طرح ہے اس طرح ہاتھ پہ رہے. تو خون کی وجہ سے اس کو لگائی تھی نا، اب تو خون بند ہو گیا ہے، نہیں اب لگانے کی کیا ضرورت. آپ نے دیکھا انجیکشن لگاتے تو وہاں پر بھی سنی پلس لگا دیتے ہیں، تو اب تو جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، نس پر ہمیں جو ہے فی الفرض انہوں نے خون نکال لیا اور پھر سنی پلاس لگا دیا، اب جو ہے اس کونی کے حصے میں سنی پلاس لگا ہوا ہے، وہ لگایا تو خون بند ہونے کے لیے، خون تو بند ہو گیا، اب سنی پلاس کو نکال دینے. جس کی ضرورت ہے اس کو رکھے، اس کی ضرورت نہیں اس کو نہیں رکھے. ٹھیک ہے، ہاں اسی لیے اب اس کیا ہے، جو پٹی رکھنا ضروری ہے وہ تو رکھنا ہے. پہلا جملہ ہمارا یہی تھا، جو پٹی ضروری ہے وہ تو رکھنا ہے، چاہے وہ لٹکانے والی پٹی ہو، چاہے وہ پلستر والی پٹی ہو، جو ضروری ہو تو رکھنا ہے. جو لگتا ہے کہ آپ کو فالتو پٹی ہے، یعنی جس کو نکال دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو نکال دینا واجب ہے وضو جبیرہ، کیونکہ وہ فالتو ہے. ابھی سنی پلاس کی مثال پیش کی کہ وہ خون لیتے وقت سنی پلاس کی پٹی لگا دیتے، وہ ہوتا ہے اس لیے تاکہ خون بند ہو جائے. اب تو خون بند ہو گیا، نہیں خون بند ہو گیا، پٹی نکال دیں اور سیدھے سے جس طرح ہے اسی طرح سے وضو کریں. بلکہ کبھی کبھی سنی پلاس کی چکناہٹ ایسی لگ جاتی ہے کہ اس کو نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو اس کو بھی نکالیں، کیونکہ وہ بھی پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے. آپ جو کر سکتے وہ کرنا ہے، لیکن نقصان دہ تو اس کو رکھیں. پٹی نکالنے سے نقصان ہو جائے گا، مثلا پٹی نکالتے ایک دم خون بہنے لگتا ہے فوراً، اتنا زخم ہے کہ خون رکتا ہی نہیں ہے، پھر تو یہ نقصان دہ ہے. لیکن جو ہے خون رک گیا ہے بس ٹھیک ہے، اس وقت ضرورت تھی، 1 گھنٹے کے بعد بالکل خون بند ہو گیا ہے، تو پٹی کو بھی نکال دیں، اس کے اوپر جو چکناہٹ لگی وہ بھی نکالیں اور پھر وضو کریں. اگر اس نے اسی پٹی پر وضو کر لیا، وضو جبیرہ کا مسئلہ سنا آدھا، یا آدھے آدھے مسئلے سننے میں بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر اس کے نتیجے اسی پہ وضو کر لیا تو اس کے وضو باتیں لینے، وضو جبیرہ غلط ہو گیا، اس کا وضو جبیرہ غلط ہو جائے گا. کیونکہ جملہ یہ ہے مراجع کرام کا کہ جو ضرورت کی پٹی کے علاوہ کچھ بھی زیادہ ہوگا تو وہ جو ہے وہ وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حصہ جو ہے چمڑی پر تو پانی نہیں کیا پہنچا، وہ تو اوپر ہی اوپر پانی رہا ہے. چمڑی پر پانی پہنچنا چاہیے، چمڑی پر تو پانی پہنچا ہی نہیں ہے. جی ہاں، پانی لگا دیں، اس سے اگر خون دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کو یہ کریں کہ پانی لگا کے اس کو وضو کر لے، پھر دوبارہ پٹی لگا دے، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نقصان کرتا ہے جو قابل برداشت نہیں ہے، بڑی بیماری پیدا کرتا ہے. چھوٹا موٹا پک بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. چھوٹے موٹے جو ہے نقصانات کو شریعت نے نقصان نہیں مانا ہے. چھوٹے موٹے کیا ہے، مثال کے طور پر اگر جو ہے ہم پٹی ہٹاتے تو تھوڑا بخار آ جاتا ہے، تو آ جانے تو کوئی بات نہیں. پٹی ہٹاتے ہیں تو تھوڑی سی سستی پیدا ہو جاتی ہے، سستی آ جانے دو. پٹی ہٹاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پھوڑا نکل آتا ہے، پھوڑا نکل جانے دو، کیا رہے. اس سے کوئی اتنا زیادہ شریعت ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی. پٹی نکالتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے وہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں درد ہونے لگتا ہے، تھوڑا سا درد ہو تو شریعت کہتی کوئی بات نہیں، اتنا درد برداشت کرو. نہیں، یعنی چھوٹی موٹی چیزوں کو شریعت جو ہے
وہ نقصان نہیں کہتے، کہتے وہ برداشت کرو ہے۔ ہاں کوئی بڑی بیماری لگ جانے کا خطرہ ہے، ہڈی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، یا آئندہ بڑی بیماری جو ہے وہ طول پکڑ جانے کا خطرہ ہے، یا اتنا شدید درد ہے کہ آپ سے برداشت نہیں بلکہ عرف کے نزدیک قابل برداشت نہیں، اس کو کا نقصان ہے۔ ہاں یہ پھر آپ اس کو جو ہے روکیں، اس کو روکیں، یہ آپ کے لیے جو ہے نقصان۔ مثلا کسی نے وہ لٹکتی ہوئی پٹی نکال دی ہو جو گلے میں لٹکاتے ہیں، اس نے ہاتھ سیدھا کیا تو پتہ چلا ہڈی جو جوڑی تھی وہی خراب ہو گئی ہے، نہیں تو یہ تو نقصان دہ ہے، اس پٹی کو ہٹانا مسئلہ ہے نہیں، نقصان ہونے کا خطرہ، پوری ہڈی جو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ اتنا جو ہے لاکھوں کا خرچہ آپریشن کرا کے رہے تو سارے دوبارہ سے آپریشن کروانا پڑے گا، دوبارہ آپریشن کرانا کتنا تکلیف دہ عمل ہے، اور پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوگا، وہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے وہ والی بات، تو پھر تو اور بھی زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات ہم یہ عرض کرتے کہ جو دھونے والے اعضاء ہیں، چہرہ اور ہاتھ، اس کے اندر زخم کھلا ہوا ہے اور پانی پہنچنے سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو ریگولر وضو کی طرح وضو کرنا ہے، پٹی بھی ہٹا کر کے جو آپ کو جو ہے ریگولر وضو کرنا ہے۔ لیکن بہت سارے حضرات یہ شک کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں تک جو ہے دھونا ہے یا یہاں تک دھونا ہے، وہ ان کو اوپر والا حصہ ہو، یعنی زخم اوپر ہو، پھر وہ شک کرتے ہیں کہ نہیں یہ بھی وضو کے حصے میں آتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی وہ اس کو سیکھنا چاہیے کہاں سے وضو ہوتا ہے، یہ تو سیکھنا اس کا وظیفہ ہے نا۔ سیکھنے کے بعد جہاں سے وضو ہوتا ہے وہاں اعضاء وضو میں زخم ہے تو یہ وظیفہ ہے انسان کا کہ پانی اگر اس کے اندر جائے تو نقصان دہ نہیں، تو ریگولر وضو کرے رہے، کوئی جو ہے وہ پٹی وٹی کو رکھے نہیں، پورا پٹی نکال کر کے وضو کرے، کیونکہ پانی جاتا تو کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح ریگولر۔ صحیح وضو کرنا سیکھے۔ ہاں تو ظاہر سی ہر احکام کو سیکھنا تو ہر ایک کے لیے واجب ہے نا، جو انسان کی زندگی اور روزمرہ مسائل پیش آتے ہیں ان کو سیکھنا واجب ہے نہیں۔ کیا نہیں ہو؟ ہاں ذرا میں شک کرے تو شک کرنے کا مطلب یہ خوف نقصان، اسی کا مطلب تو خوف نقصان ہے، خوف نقصان ہے چھوڑ دے۔ ہاں لیکن خوف عقلائی ہو، خوف غیر عقلائی نہ ہو، ہم نے عقلائی اور غیر عقلائی کی مثالیں پیش کی ہیں۔ عقلائی خوف ہونا چاہیے کہ جو عام طور پر اس کو مانا جاتا ہے کہ ہاں واقعی خوف ہے، یہ خطرہ ہے۔ عقلائی اور غیر عقلائی جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں، دوبارہ اشارہ کرتے ہیں کہ عقلائی خوف کیا ہوتا ہے اور غیر عقلائی خوف کیا ہوتا ہے۔ عقلائی خوف یہ ہے کہ اگر کرفیو لگا ہوا ہے اور باہر جانے سے والدین منع کرتے ہیں تو یہ عقلائی خوف ہے کہ کرفیو میں اگر باہر نکلیں گے تو فوجی لوگوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ مار دے جو سامنے آئے گا، تو پر وقت عقلائی خوف ہے کہ کرفیو میں نہ نکلے، بے وقوف آدمی جو کرفیو میں نکل رہا ہے نا، یہ عقلائی خوف ہے۔ لیکن غیر عقلائی خوف کیا کہ اگر ہم باہر نکلے موبائل چھن جائے گا، کوئی چاقو مار دے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی گاڑی الٹ جائے گی، یہ مختلف خوف ہوتے ہیں۔ اگر اس قسم کے خوف کو اگر عقلاء اہمیت دینا ہے تو آدمی کوئی کام ہی نہیں کر سکتا ہے، یہ تو بیوقوفانہ خوف، ایسے خوف کو تھوڑی کوئی اہمیت دی جاتی ہے نا۔ تو عقلائی خوف ہے کہ واقعی نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر جو ہے عقلائی خوف میں انسان اس پٹی کو نہیں اتارے گا، اس زخم کی پٹی جو لگی ہوئی دوائی لگی اس کو اسی طریقے سے رہنے دے گا، اس کے اوپر سے گیلا ہاتھ پھیر لے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔